نگاہ عیب جوئی سے جو دیکھا سارے عالم کو، نگاہ عیب جوئی سے جو دیکھا سارے عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، تو ہر فرد بشر جب جھانک کر دیکھا تو مجھ سے بہتر تھا۔ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خود احتسابی قرآن و سنت کی روشنی میں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سیلف نالج ان دا لائٹ آف قرآن و سنہ۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ایک درخت جب اندر سے کھوکھلا ہو جائے، سوکھ جائے، تو اس کو کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی جو اپنی ذاتی مضبوطی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ پورا درخت نظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہے، تو اس کو توڑنا، اس کو گرانا، اس کو کاٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان افراد، ان قوموں اور ان معاشروں کا ہوتا ہے کہ جو صرف اقوال اور باتوں کے تو غازی ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کردار کی، جب بات آتی ہے اعمال کی، جب بات آتی ہے ان کے افعال کی، تو اس وقت اقوال اور افعال میں تضاد نظر آتا ہے۔ قول بڑے اونچے، بات بہت بلند پایا کی کرتے ہیں، لیکن عمل انتہائی کمزور ہوتا ہے، عمل کے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ الفاظ کے تو دریا بہا سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو عمل ایک قطرہ سے زائد نہیں ہوتا۔ تو ایسی قوموں کو، ایسی قومیں بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، ایسی قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ درخت کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں سوکھتا ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت چھوڑ دی جاتی ہے۔ ادھر انسان اس طرح زوال پذیر کیوں ہوتا ہے، پستیوں میں کیوں گرتا چلا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قوم، وہ افراد اور وہ معاشرے خود احتسابی کے عمل سے دور نظر آتے ہیں۔ خود احتسابی کا معنی کیا ہے؟ خود احتسابی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب خود کرے، انسان اپنے اعمال کا جائزہ خود لے، اور یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوبی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں تو میرے بھائیوں پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ کہ خود احتسابی کی طرف جب متوجہ ہوگا تو اپنی خامیاں نظر آئیں گی، اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، اور ان کو درست کرنے کی پھر کوشش ہوگی۔ تو اپنا احتساب کرنا یہ نہ صرف دینی اعمال میں، دینی معاملات میں بہت ضروری ہے
بلکہ دنیاوی اعمال میں بھی یہ کام بہت ضروری ہے کہ انسان خود اپنا ہر وقت جائزہ لیتا رہے. انسان کو اپنی یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ جائزہ کرنا چاہیے کہ میرے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، میں جس شعبہ زندگی سے منسلک ہوں اس میں کتنی ترقی کر رہا ہوں، میں کتنا کامیاب ہوں، اس کا اندازہ اس خود احتسابی سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، کہ انسان سب سے بڑا اپنا نگہبان خود ہے. انسان کو سب سے زیادہ اپنی فکر خود کرنی ہے. حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ انسانی جو نفس ہے یہ اکثر اوقات انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور رحم بھی اسی پر کہ جو خود اپنا احتساب کرتا ہے. تو اب یہ ایک نبی کے زبان سے اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں کہلوائی؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، پھر بھی ایک نبی ایسی بات کر رہے ہیں. یہ ہماری اصلاح کے لیے کہ جب ایک نبی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پل بھر کے لیے اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا. اگر ہم نے چھوڑ دیا، خود احتسابی کے عمل سے دور ہو گئے، خود شناسی کو نہ پہچانا، اپنے آپ سے اللہ رب العزت کے جو تقاضے ہیں ان کو نہ پہچانا، تو یہ نفس ہمیں برائی اور خرابی میں مبتلا کر دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی جتنی کوشش اس زمانہ کے اندر ہو رہی ہے، ماضی میں ہمیں اتنی کوششیں نظر نہیں آتی. کئی انجمنیں، کئی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو جائے، آگاہی آ جائے. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں، ایک طرف ان کی کوششیں ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ دن بدن بگاڑ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. بجائے عروج کی طرف گامزن ہونے کے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں افراد اس پر محنت کر رہے ہیں، ہزاروں انجمنیں قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری کوششیں ہمیں بیکار نظر آتی ہیں، کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. سب سے پہلا اور بنیادی کام تمہارا یہ ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں یہ بنیادی بیماری کا ہم میں سے ہر فرد شکار ہے. بیماری کیا ہے؟ کہ دوسرے کی اصلاح کی تو بڑی فکر ہے، دوسرے کا عیب بڑا نظر آتا ہے، دوسرے کی کمزوری پر بڑی گہری نظر رہتی ہے، لیکن جب اپنے آپ کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے آپ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اپنی فکر ہی نہیں کرتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اپنا عمل ہوتا نہیں، کسی اور کو سمجھانے لگتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والے، اپنی اولاد بھی بات ماننے کو تیار نہیں. آج ہم میں سے اکثر احباب کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل اس قابل نہیں ہے کہ جس سے آگے معاشرے کی اصلاح ہم کر سکیں، گھر والوں کی اصلاح کر سکیں.
تو اس خود احتسابی کے عمل سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک بار بار ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے لوگو تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو، اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن پاک سمجھتے بھی ہو، اور یہ دیکھتے بھی ہو کہ قرآن پاک بار بار نفس کی اصلاح کی حکم دے رہا ہے، فرد کی اصلاح کا حکم دے رہا ہے، اور تم اس سے کتنا دور چلے جا رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی کو دیکھتے ہیں تو بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ یہ کر رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہی نہیں دیکھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو لوگوں کے اندر ساری برائیاں نظر آتی ہیں، اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس، جب لوگ یہ کہیں کہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، جو یہ بات کر رہا ہے سب سے بڑا ہلاکت میں یہ خود ہے، سب سے بڑا بگڑا ہوا شخص یہ خود ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت ذو النورین مصری رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے علاقہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگ بڑے پریشان، تنگ ہو گئے، پینے کا پانی ختم ہو گیا، زبانیں خشک ہو گئی، حلق خشک ہو گئے، کھیتوں کو لگانے کے لیے پانی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں، بڑے پریشان، دعائیں کر رہے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں کیونکہ بزرگ ہیں دعا کرانے کے لیے، تو قربان جائیں بزرگوں پہ، اللہ تعالیٰ کے ولیوں پہ، اتنا اللہ کا نیک بندہ جب ان کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ حقیقت میں ہماری شامت اعمال ہے، ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، ہم سب کو اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا ہوگا، ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا عمل ہمارے سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اور جب میں سوچتا ہوں تو اپنے آپ کو تم سب سے بڑا گنہگار پاتا ہوں، یہ خود احتسابی، اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار پاتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بستی میں چونکہ میں موجود ہوں، اتنا بڑا گنہگار شخص تم میں موجود ہے، تو یہ قحط میری وجہ سے آیا ہے، تو میں یہ بستی ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ میری وجہ سے کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اب یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا اللہ کا ولی ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہر وقت اپنا جائزہ لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، میں نے کیا عمل کرنا ہے، اور وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، بستی ہی چھوڑ دی۔ تو یہ تھے ہمارے حضرات بڑے کہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود دل میں رتی برابر بھی تکبر نہیں، رتی برابر خود پسندی نہیں کہ میں نے تو بڑا نیک کام کر لیا، لوگ میرے پاس دعائیں کرانے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے بڑا مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، نہیں، بلکہ لوگوں پر جو شامت اعمال آ رہی ہے، لوگوں پر جو مشکلات آ رہی ہیں، خود احتسابی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علاج ہمیں کیا بتایا اس چیز سے بچنے کا، معاشرے کی اصلاح کا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ معاشرہ افراد سے جڑ کر بنتا ہے، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، تو جب تک ہر فرد کی اصلاح نہیں ہوگی معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سمجھانا ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں نے یہ معنی اس آیت کا سمجھا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اب تم سوچنا چھوڑ دو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو سمجھاؤ، سمجھانے سے پہلے، سمجھانے کے بعد تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنا جائزہ لو، جو بات میں لوگوں کو کر رہا ہوں، جو بات میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، میرا اپنا اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، عمل نہیں ہے تو اس کی فکر کریں کہ عمل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگ تو عمل کریں گے ہی کریں گے، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میری بات سن کر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنا لیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ بات میں نے کی ہے، فائدہ لوگ اٹھائیں تو پہلے فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھیے۔ صحابہ کرام، انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کا عمل دیکھیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بات کہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، وہ محفل بھی قربان جائیں کیسی محفل ہوگی، کیسے لوگ جذبہ سے سرشار ہوں گے، کیسی لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں یہاں سے نکلتے ہی عمل شروع کر دوں گا، کبھی بے عملی نہیں کروں گا۔ دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں، دنیاوی کام میں لگ جاتا ہوں، تو پھر دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو آپ کی محفل میں ہوتی تھی، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کے اندر نفاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سمجھایا کہ دل کی کیفیت بدلنے سے کوئی منافق نہیں ہو جاتا۔ تو میرے صحابی، اگر تیرے دل کے اندر یہ بات آ گئی، تو نے خود احتسابی کر لی، تو نے اپنا احتساب خود کر لیا، تو پھر اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ منافق نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، بڑے متبع سنت صحابی، ایک بادشاہ کے مہمان، وہ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے تو خادم نے کہا، اے آقا ایسا نہ کیجئے۔ کیوں ایسا نہ کروں؟ کہا کہ یہ لوگ نیچے سے اٹھا کر لقمہ کھانے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو قربان جائیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت اور اتباع کو چھوڑ دوں؟ ایسے پیارے صحابی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز جو کسی کو نہیں بتاتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کتنی بڑی شخصیت، کتنی بڑی ہستی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی بڑی ہستی، اور کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت سنائی، جنت کی نوید سنائی۔ خود احتسابی کا عالم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ اس سے پہلے کر لو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا وزن اس سے پہلے کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وزن کریں۔ اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی اور بڑی بڑے فکر کی عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ اے حذیفہ،
مجھے راز چاہے نہ بتاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ اس لسٹ کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو منافقین کی لسٹ دی ہے، کہیں میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ عالم ہے فکر کا، یہ عالم ہے خود احتسابی کا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھا کرتے تھے، مدینہ کے اندر جو فوت ہوتا تو صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اگر اس جنازے میں شریک ہیں تو وہ بندہ مومن ہے، اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہیں ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اگر کامل مومن اگر کا انتقال ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس جنازے کے اندر ضرور شریک ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلا خطبہ دے رہے ہیں خلافت کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد، خلیفۃ الرسول بننے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں، تمہارے جیسا ہی ہوں، میں کوئی نیا دین بنانے والا نہیں ہوں، اتباع کرنے والا ہوں۔ اگر تم میری کوئی اچھی بات دیکھو تو میری معاونت کرو، اور اگر کوئی کمزوری دیکھو تو میرا تم محاسبہ کرو۔ یہ اتنی بڑی بات ایک حکمران کہہ رہا ہے۔ آج ہم احتساب سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے حکمران احتساب سے کتنا ڈرتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے پل پل کا احتساب خود کیا ہے۔ جب احتساب انسان اپنا خود کرتا ہے تو پھر لوگوں کو تو کیا، اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا حساب پھر کوئی حساب نہیں رہتا جس نے اپنا احتساب خود کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا آسان حساب لیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر خود احتسابی اپنا احتساب خود کیا ہوگا، خود شناسی کی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا کی کمی کا اندیشہ نہیں کرتا کہ تمہاری دنیاوی حالت بڑی کمزور ہو جائے گی، بلکہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا کی تو ایسے ہی فراوانی ہوگی جیسے گزشتہ قوموں پر تھی، تو جب تم پر یہ آئے گی تو تم بھی اسی طرح کے ہو جاؤ گے، جیسے ان کے اندر حرص آ گیا تم میں بھی حرص آ جائے گا، جیسے وہ غیر ذمہ دار ہو گئے تم بھی غیر ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جیسے ان کو دنیا کی محبت نے ہلاک کر دیا، کہیں تمہیں بھی دنیا کی محبت ہلاک نہ کر دے۔ یہ دنیا کی محبت کیوں آتی ہے دل کے اندر؟ یہ دنیا کی محبت اس لیے آتی ہے، دنیا کمانے سے، دنیا میں رہنے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا، حکم دیا، بلکہ طلب کسب الحلال فریضۃ، کہ حلال روزی تلاش کرنا تم پر فرض ہے، اپنے بچوں کی حقوق کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ تو دنیا دل کے اندر نہ آئے۔ یہ دنیا دل کے اندر کب آتی ہے؟ جب ہم خود احتسابی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت تب دل کے اندر اپنا بسیرا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار یہ درس دیا، خود احتسابی کریں، خود احتسابی کریں، خود احتسابی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز بلا ناغہ، میں بھی آپ بھی، یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہر روز سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا احتساب کریں گے کہ آج ہم نے کیا اعمال کیے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنا یہ تو انسان کی علامت، لیکن اس گناہ کے اندر بڑھتے چلے جانا، توبہ کی توفیق کا نہ ہونا، یہ خطرناک علامت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ بہترین خطا کار فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام، بہترین خطا کار وہ ہیں جو جب خطا کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، جب خطا ہوتی ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور نبی سنائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا
الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی نوید سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ توفیق کب ہوگی؟ یہ توبہ کی توفیق کب ہوتی ہے؟ توبہ کی توفیق تب ہوتی ہے جب خود احتسابی ہو، جب انسان کو کم از کم پتہ تو ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، انسان نادم تو ہو کہ مجھ سے یہ غلطی اور خطا ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی غفور الرحیم ذات ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ سرکش ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اپنے گناہوں میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل ہی سیاہ کر دیتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ تو گناہ انسان سے ہونا یہ بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں بری بات یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب ہی نہ کرے، انسان اپنے نفس کو پہچانے ہی نہیں، انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روکے ہی نہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہر روز اپنا احتساب کریں گے۔ یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، یہی آج کی گفتگو کا لب لباب ہے، یہی حرف آخر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر روز اپنا احتساب کرے، 2 منٹ کرے، 4 منٹ کرے، جتنا وقت ہے کرے، اپنے اعمال کا کرے، اپنے دنیاوی معاملات کا کرے کہ میں نے یہ عمل کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، کہیں کسی کا حق تو نہیں کھایا، اگر حق کسی کا مارا ہے تو وہ حق دینا ہے، یہ خود احتسابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ اب ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، پکی توبہ کرنی ہے، یہی خود احتسابی ہے۔ اور بڑا آسان معاملہ ہے، جب ہم اپنی خود احتسابی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ بڑے آسان حساب کا معاملہ فرمائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شمار کرے۔ آمین۔ آخر دعوانا